بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر ہمارا آج ہے 25، کریکولم کے چیپٹر کا 3rd لیکچر ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ٹائپس آف کریکولم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں۔ فنکشنل کریکولم وہ کریکولم جس میں ہم کوئی اسکل بچوں کو سکھاتے ہیں، ایسے کریکولم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنکشنل کریکولم کہتے ہیں۔ تو یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک تو اس میں 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو ہم اس میں اسکل سکھاتے ہیں، اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جن بچوں کو بیچاروں کو کوئی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے جو کریکولم اسپیشلی ڈیزائن کیا جاتا ہے کوگنیٹو امپیئر بچوں کو، تو اس کریکولم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنکشنل کریکولم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹل کریکولم۔ اچھا، ایک تو ہم نے کہا کہ فنکشنل کریکولم کوگنیٹو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں جن بچوں کو، ان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ کوگنیٹو امپیئرمنٹس سیویئر قسم کی ہوں، ٹھیک ہے، بہت ہی سیویئر قسم کی ہوں، تو اس کے لیے جو کریکولا ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو ڈیولپمنٹل کریکولا کہا جاتا ہے۔ اگر نارمل ہے تو فنکشنل کریکولا، اور اگر سیویئر کوگنیٹو ایشوز ہیں تو ڈیولپمنٹل۔ ریکمینڈڈ کریکولا، وہ کریکولا جو ایکسپرٹ لوگوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس کو ریکمینڈڈ کریکولا کہتے ہیں۔ انکلوسیو کریکولم، اچھا یہ ایک ایسا کریکولم ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی، انکلوسیو ایجوکیشن اور انکلوسیو کریکولا۔ یہ ایسا کریکولا ہوتا ہے جس میں جو تمام بچوں کی نیڈ کو، چاہے وہ نارمل بچے ہیں چاہے وہ اسپیشل ہیں، تو ان تمام بچوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے انکلوڈ کرنے پہ فوکس کرتا ہے یہ والا کریکولا، ٹھیک ہے، انکلوسیو کریکولا۔ اس کے بعد ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ کریکولم۔ ایکسپلیسٹ کریکولا ایسا کریکولم جو واضح ہو، ٹھیک ہے، ریٹن فارم میں ہو، واضح ہو، پبلش ہو بکس کی شکل میں، تو اس کو ایکسپلیسٹ کریکولا کہتے ہیں۔ یہ فارمل کریکولم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا کریکولم جو نہ ریٹن ہو، نہ پرنٹ ہو، نہ پبلشڈ ہو، بلکہ وہ بچوں کے تھنکنگ پروسیس کے ساتھ جو ہے نا وہ لنکڈ ہو، جیسے اسکول کا فزیکل انوائرمنٹ ہے، اس کو انفارمل کریکولم بھی ہم بولتے ہیں، ان ریٹن، ان پلانڈ، ٹھیک ہے، ان پبلشڈ کریکولم۔ اس کے بعد انٹینڈڈ کریکولم، امپلیمنٹڈ، اٹینڈ، یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں۔ انٹینڈڈ کریکولا بیسیکلی ہم کس طرح کی چیزیں بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن پہ بیس کرتا ہے۔ ہمارے جو آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن ہے نا، تو یہ اس پہ بیس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، کس طرح کریکولا ہم چاہتے ہیں۔ ریفرز ٹو دا پلانڈ اور ڈیزائن کریکولم بائی ایجوکیشنل اتھارٹیز، انسٹیٹیوشن، ایجوکیٹرز۔ اٹ آؤٹ لائنز دا لرننگ آبجیکٹس، کانٹینٹ، learning objectives, content and educational experiences that students are expected to achieve during their studies۔ تو اپنی پڑھائی کے دوران بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ کریکولم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کیا بولیں گے؟ انٹینڈڈ کریکولم۔ اگر کریکولم جو ہے وہ، یعنی 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان آبجیکٹیوز کی بیس پہ آپ ٹیچنگ لرننگ کراتے ہیں، اور ان ٹیچنگ لرننگ کی بچے جو ہے نا ان کی آؤٹ کمز ہوتی ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، جو ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ اچیو کرتے ہیں۔ تو انٹینڈڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ وہ کریکولم ہے جس میں ہم اس چیز پہ فوکس رکھتے ہیں اپنا کہ بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے اپنی ٹیچنگ لرننگ یا جو اکیڈیمکس ہیں ان سے اچیو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امپلیمنٹڈ کیا ہے، تو جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہم پڑھائیں گے تو بچے کچھ حاصل کریں گے نا۔ تو جو ٹیچنگ لرننگ ہوتی ہے، جو کریکولا کلاس میں پریکٹس میں ہوتا ہے، کلاس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم امپلیمنٹڈ کریکولم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا اٹینڈ۔ اب یہ جو اسیسمنٹ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کچھ بچے نے اچیو کر لیا ہے، کتنا کچھ بچے نے گین کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ اٹینڈ کریکولم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے لرننگ آؤٹ کمز، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں کہ بچے یہ حاصل کریں گے، وہ انٹینڈڈ ہے۔ ان کی حصول کے لیے جب ٹیچنگ لرننگ کرائی جاتی ہے تو امپلیمنٹڈ ہے، اور جب بچے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اچیو کر لیتے ہیں، لرن کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو اس کو اٹین کریکولا کہتے ہیں۔
اس کے بعد ہے اسکول کریکولم. ایکسپیرینسز آرگنائزڈ بائی دا اسکول فار دا لرنرز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹیچر آر امپلیمنٹر آف دا کریکولم. وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو ایک اسکول آرگنائز کرتا ہے اس کو اسکول کریکولم کہتے ہیں، اور اس کا امپلیمنٹر استاد ہوتا ہے. ریکمینڈڈ کریکولا جو ایکسپرٹ کرتے ہیں. الیکٹیو کریکولا کچھ ہمارے ہوتے ہیں کمپلسری اور کچھ ہمارے الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، تو وہ جو الیکٹیو جو کمپلسری ہوتے ہیں سب کے لیے سیم ہوتی ہیں. الیکٹیو جو ہے نا وہ آپ چوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس. تو الیکٹیو کریکولا وہ ہے جس میں آپ ڈفرینٹ اویلیبل آپشن میں سے کچھ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز میں، وہ آپ کا الیکٹیو کریکولم کہلاتا ہے. انڈیویجولائز اور پرسنلائز کریکولم وہ کریکولا جو ہر ایک بچے کی الگ الگ صاف ذرا انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں، تو یہ وہ کریکولم ہے جو کیا کرتا ہے، ہر ایک بچے کی جو الگ الگ نیڈ، انٹرسٹ، کیپیبلٹیز، پوٹینشیل ہیں اس کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کو انڈیویجولائز یا پرسنلائز کریکولم کہتے ہیں. آن لائن، ڈیجیٹل اور ای کریکولم. تو آن لائن جتنے بھی موڈز ہیں ٹیکنالوجی کے، آئی سی ٹی بیسڈ، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن بیسڈ، تو ان کے لیے جو آن لائن کورسز ان کے تھرو کرائے جاتے ہیں، تو اس پہ جو کنٹینٹ دیا جاتا ہے، جو کریکولا پڑھایا جاتا ہے، اس کو آن لائن، ڈیجیٹل یا پھر ای کریکولم کہتے ہیں. ملٹی کلچرل یا ڈائیورسٹی کریکولم. ملٹی کلچرل یا ڈائیورسٹی کریکولم جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، تو ہر ایک بچے کے کلچر کو، اس کی ہسٹری کو، اس کے پرسپیکٹیو کے اکارڈنگ ہر ایک کلچر کو جس میں مرج کیا جائے، ٹھیک ہے. ڈائیورس کریکولم ہر ایک کلچر اس میں موجود ہو، ہر ایک کلچر کی نیڈز اس میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، ہر ایک ایریا کا کلچر کا پرسپیکٹیو اس کے اندر موجود ہو، تو اس کو ملٹی کلچرل ڈائیورس کریکولم کہتے ہیں. گلوبل انٹرنیشنل کریکولم. گلوبل اور انٹرنیشنل کریکولم وہ ہوتا ہے جس میں ورلڈ وائڈ جو بھی ہمارے جو ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں، گلوبل چیلنجز ہیں، گلوبل ایشوز ہیں، گلوبل ٹرینڈز ہیں، تو ان کو فوکس کیا جاتا ہے. جیسے انوائرمنٹل ایجوکیشن آپ دیکھیں تو یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ ارتھ کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہر ایک کا مسئلہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس میں پڑھائی جاتی ہیں اس طرح کے کریکولم کے اندر. اچھا، اس کے بعد ہے ووکیشنل کریکولم اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کریکولم. یعنی وہ کریکولم جو ووکیشنل ایجوکیشن جس میں دی جاتی ہے یا کیریئر سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ انفارمیشن، نالج، سکلز ایڈ کی جاتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ووکیشنل کریکولم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کریکولم. اس کے بعد ہے مونٹیسری کریکولم. ماریا مونٹیسری نے چلڈرن ہاؤس یا چلڈرن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس پہ. تو اس نے اس کے لیے اسپیشل اپنا کریکولم بھی ڈیزائن کیا تھا جس میں بچوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینسز اپنے ہاتھ سے بچے جو ہے وہ کرتے تھے. اسپیشلائز سینسوریل مٹیریل اس نے بنائے تھے جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے ہسٹری کے چیپٹر میں. تو اس نے بنائے تھے، تو ان کو یوز کر کے بچے کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے. تو ان مٹیریل کو جن کو بچے یوز کرتے، مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کو سینسوریل مٹیریل کہتے ہیں. ان کے ذریعے بچے جو ہے نا وہ ان کی لرننگ کرتے تھے ان کو یوز کر کے. تو ایسا کریکولم جو ہے وہ مونٹیسری کریکولم کہلاتا ہے جو مونٹیسری نے خود بنایا تھا. رڈولف اسٹینر کی ایک فلاسفی تھی، تو اس کی بیس پہ یہ والڈرف کریکولم بنایا گیا تھا. تو اس میں بھی وہی جیسے مونٹیسری کا تھا، اس میں بھی امیجینیشن، پلے، ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے نا آرٹ، امیجینیشن، پلے، کریٹیو پلے، یہ چیزیں جو ہے وہ کرائی جاتی ہیں. اس کو والڈرف کریکولم کہتے ہیں. والڈرف کے بعد ہے ریگیو ایمیلا. ریگیو ایمیلا یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے جس میں کمیونیکیشن، کولیبوریشن پہ فوکس کیا جاتا ہے کریکولم کے اندر ٹیچنگ لرننگ میں. ایکسپیرینشیل یا ہینڈز آن کریکولم. ایسا کریکولم جس میں بچوں کو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جس میں ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. ایکسپیرینشیل یا ہینڈز آن کریکولم کہلاتا ہے. اوپن ایجوکیشنل ریسورس. فریلی اویلیبل آن لائن جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو اوپن ایجوکیشنل ریسورس کہتے ہیں. ٹیکسٹ بک جو ہے نا ہم اس کو سپورٹڈ کریکولم کہتے ہیں. ٹیکسٹ بک کو سپورٹڈ کریکولم بھی کہتے ہیں. اوور لیپنگ کریکولم، نیشنل کریکولم اینڈ پیرالل کریکولم. یہ تین جو ہے نا
ہاں ٹائپس ہیں کریکولم کی. اوور لیپنگ کریکولم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس نا ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, تو ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر ایک ہی چیز مختلف سبجیکٹس کے اندر موجود ہوتی ہے, سیم ٹاپک مختلف سبجیکٹس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں اوور لیپنگ کریکولم. انٹیگریٹس کنٹینٹ اینڈ اسکلز فرام ڈفرینٹ سبجیکٹس ایریاز انٹو cohesive learning experiences. This approach emphasizes the connection between subjects and encourage interdisciplinary learning. جیسے مڈل اسکول کے اندر ہمارے ہاں وہ پڑھایا جاتا ہے سوشل اسٹڈی, معاشرتی علوم, تو اس میں مختلف مضامین کو آپس میں ملا کے اس کو انٹیگریٹڈ کریکولا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ملا کے ایک نیا کریکولم بنایا جاتا ہے, اس کو اوور لیپنگ کریکولم کہتے ہیں. مختلف مضامین جو ہے نا ان کو مرج کر کے ایک کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیشنل کریکولم, وہ کریکولم جو کوئی اسٹیٹ کوئی کنٹری اپنا ڈیزائن کرتا ہے تو اس کو نیشنل کریکولم کہتے ہیں. اس کے بعد سے لاسٹ ہے پیرالل کریکولم. involve teaching the same subject matter but in different ways to meet the diverse need and interest of the different group of the student. ہماری کلاس میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو ڈفرینسیشن اور پرسنلائزیشن کو دیکھتے ہوئے ٹیچر کیا کرتا ہے, سیم ٹاپک کو ڈفرینٹ وے میں جب پڑھاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں پیرالل کریکولم. ٹھیک ہے, تو اس میں مختلف وے سے سیم چیز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے پیرالل کریکولم کے اندر, تاکہ ہر ایک بچے کو اس کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ بات اس تک ڈیلیور کی جا سکے. اچھا, واٹ از پیرالل کریکولم ماڈل؟ پیرالل کریکولم ماڈل ایک یونیک میتھڈ ہے اپنے آپ کے لیسن پلان کو آرگنائز کرنے کا. اس کے 4 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں پیرالل جو آپ کا کریکولم ہے. ٹھیک ہے, اس میں کور کریکولم, کریکولم آف کنیکشن, کریکولم آف پریکٹس, کریکولم آف آئیڈینٹی. تو یہ 4 اس کے کی کمپوننٹس ہوتے ہیں پیرالل کریکولم کے. جیسے میں نے کہا کہ اس میں آپ مکس کرتے ہیں, ایک ہی چیز کو مختلف وے سے پڑھاتے ہیں پیرالل کریکولم کے اندر. تو کور کریکولم, کریکولم آف کنیکشن, کریکولم آف پریکٹس اینڈ کریکولم آف آئیڈینٹی. تو اگر اس میں دیکھیں کور کریکولم کیا ہے, دا اسینشیل نالج, وہ بیسک نالج جو ہر ایک بچے کے لیے پڑھانا سکھانا ضروری ہوتا ہے کور کریکولم میں. کریکولم آف کنیکشن, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کور سبجیکٹ کو دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ جو جوڑتے ہیں نا, لنک بناتے ہیں, یہ کریکولم آف کنیکشن کہلاتا ہے. پھر ہے کریکولم آف پریکٹس کہ ہم ریئل ورلڈ ایگزامپل بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں کلاس کے اندر, وہ جو مرج سبجیکٹس ہیں ان سب کی. کریکولم آف آئیڈینٹی, تو اس میں پرسنل ریفلیکشن ہوتی ہے ہر بچے کی کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے ایکسپیرینسز دیکھتا ہے اور وہ جو چیز انہیں سیکھی ہے اس کا کمپیریزن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کریکولم آف آئیڈینٹی ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے کریکولم ماڈل. ماڈل کسی بھی چیز کا فارمیٹ ہوتا ہے, کسی چیز کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ ایک فارمیٹ بناتے ہیں تو اس کو کریکولم ماڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس آف کریکولم ہے نا, ہم ان کو ارینج یا ری ارینج کرتے ہیں کمپوننٹس کو. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک ماڈل تیار ہوتا ہے. ہر ایک بندے نے کہا کہ پہلے یہ کمپوننٹ ہے, پھر یہ ہے, پھر یہ ہے, پھر یہ ہے. اس لیے مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے نا وہ ماڈل دیے ہیں کریکولم کے, تو ان کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں. ماڈل از اے فارمیٹ فار کریکولم ڈیزائن ڈیولپ ٹو میٹ دا یونیک نیڈ آف دا contexts and purposes. In order to address these goals, the curriculum developer design, reconfigure or rearrange one or more key components. اب اس میں یہ نام اور ڈیٹ ایم سی کیوز میں تو بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے دیکھیں ٹیلر ماڈل ہے 1949 میں, راف ٹیلر نے دیا, 4 اس کے کمپوننٹ ہیں. ٹابا ماڈل ہے 1962 میں, ہلڈر ٹابا نے دیا, اس کے 7 کمپوننٹس ہیں. سائیکلیکل ماڈل ہے ڈی کے ویلر کا, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں, 1967 میں آیا. یہ جے ایف جوہن کر کا ماڈل ہے 1968 میں, اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. نکلز اینڈ نکلز ماڈلز آف کریکولم ہے, اس کے 1976 میں آیا, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل ہے لاٹن کا 1989 میں, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اور پروسیس ماڈل اینڈ پروڈکٹ ماڈل آف کریکولم ہے. تو یہ کریکولم کے جو ماڈل ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ کو جو ہے نا وہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں پروسیس ماڈل اینڈ پروڈکٹ ماڈل. ٹیلر کا جو ماڈل ہے اس کو پروڈکٹ ماڈل کہا جاتا ہے. یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے, ایسا کریکولم جس کا فوکس ٹیچر پہ ہو, ٹیچر کی میتھڈولوجی, لیسن پلاننگ, ہر ایک چیز ٹیچر کی اپنی مرضی سے ہو, جس میں اسٹوڈنٹ کے اوپر فوکس نہ کیا جائے.
تو ٹیلر جو پروڈکٹ ماڈل ہے اس کا فوکس پروڈکٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے، بچے کو کچھ چیز یاد ہو جائے بس. تو کنٹینٹ اینڈ ٹیچر سینٹرڈ ماڈل ہے نمبر 1. نمبر 2 اس میں ہم بیہیورل آبجیکٹیوز کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، تو ان کی اچیومنٹ پہ ہم فوکس کرتے ہیں. چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول، تو یہ سسٹمیٹک اور اسٹرکچرڈ کریکولم ماڈل ہے. اس میں جو ٹیچر ہے اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ جو کریکولم موجود ہے نا اس نے امپلیمنٹ کرانا ہے، بچوں کے ذہنوں میں گھسیڑنا ہے کسی طرح. ٹھیک ہے، تو پلاننگ ٹیچر سینٹرڈ ہے، ڈسپلن ٹیچر سینٹرڈ ہے، اور ٹیچنگ ٹیچر سینٹرڈ ہے، اسیسمنٹ ٹیچر سینٹرڈ ہے. تو اس میں بیہیویئر کے اندر چینج پہ فوکس کیا جاتا ہے. دوسرا ہے پروسیس ماڈل آف کریکولم، یہ لارنس ٹین ہاؤس نے دیا. اس کا فوکس اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے، یہ نہ کنٹینٹ سینٹرڈ ہے نہ ٹیچر سینٹرڈ بلکہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے. یہ سوشل سکلز اور لائف سکلز ڈیولپ کرنے پہ فوکس کرتا ہے کہ بچہ اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے نا وہ ایمفیسائز کر سکے ان تمام چیزوں کے اوپر جو اس بچے نے اپنی روزمرہ زندگی میں چیزیں فیس کرنی ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کر سکے. فلیکسیبل اینڈ اڈاپٹیبل ٹو دا اسٹوڈنٹ نیڈس، یہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اڈاپٹیبل ہے، بچوں کے ایکسپیرینسز پہ مشتمل ہوتا ہے. اس میں ٹیچر کا رول کیا ہوتا ہے؟ ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ گائیڈ دا لرننگ. ٹیچر کا رول کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کرے اور گائیڈ کرے لرننگ کو، بچوں کی لرننگ کو. تو یہ پروسیس ماڈل ہے. اس کے بعد ہے ٹیلر ماڈل. ٹیلر ماڈل کو آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو اینڈ ریشنل ماڈل کہا جاتا ہے. ٹیلر کی ایک کتاب ہے بیسک پرنسپلز آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، اس کو بائبل آف کریکولم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، اس کو بائبل آف کریکولم جو ہے وہ مانا جاتا ہے. آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو اینڈ ریشنل ماڈل، اصل میں ٹیلر کا جو کریکولم ماڈل ہے نا اس کے 4 کمپوننٹ ہیں: آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو، سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز، آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. ٹھیک ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ ٹیلر ہے. تو اس میں جو آبجیکٹیو اس نے بات کی تھی نا، ان آبجیکٹیو کو اس نے کہا تھا بیہیورل آبجیکٹیو. یہ آبجیکٹیو کون سے ہیں؟ بیہیورل آبجیکٹیوز ہم نے پڑھا ہے پہلے لیکچر کے اندر کریکولم کے چیپٹر میں. یہ وہ ہوتے ہیں جس میں بچے کے بیہیویئر کے اندر جو چینج آتا ہے نا اس کو فوکس کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ آبجیکٹیو ماڈل کہتے ہیں. ڈیڈکٹیو ماڈل اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو اس میں جو ہے نا کریکولم ڈیولپمنٹ کون کرتا ہے؟ اس میں ٹاپ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، ٹاپ پہ بیٹھے لوگ اس میں کرتے ہیں. جو چیز ٹاپ سے باٹم کی طرف آئے، باٹم پہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا ٹیچر جس نے پڑھانا ہوتا ہے. ٹاپ پہ بیٹھے لوگ جو ہے نا وہ جب کریکولم بناتے ہیں تو وہ ڈیڈکٹیو ہوتا ہے، اور ٹیچر جب بناتا ہے تو وہ انڈکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ڈیڈکٹیو ماڈل کہتے ہیں. ریشنل ماڈل بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آبجیکٹیوز کو کیسے ایڈ کیا گیا ہے؟ بیہیورل آبجیکٹیوز ہیں، اور جو کنٹینٹ سلیکشن اس میں ہے وہ ریشنل بیسس پہ ہے، لاجیکل بیسس پہ. تو اس نے ٹیلر نے 700 سے زیادہ جو ہے نا وہ آرٹیکل پبلش کیے، 16 اس کی بکس پبلش ہوئیں، اور اس کی بیسٹ بک جو ہے وہ پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن ہے. اس کا ماڈل لینئر ڈیڈکٹیو ہے، ایڈمنسٹریٹر اپروچ ہے. تو اس نے بیہیورل آبجیکٹیوز کا ماڈل پیش کیا تھا. اس نے کہا کہ جو آبجیکٹیوز ہیں، یہ جو بیہیورل آبجیکٹیو اسٹوڈنٹ سے، سوسائٹی سے، سبجیکٹ میٹر سے ہم لیں گے. تو اس کے جو میٹر آبجیکٹیو ہیں وہ کیا ہیں؟ بیہیورل آبجیکٹیوز ہیں. تو جس میں بچوں کا آبزرویبل بیہیویئر اور میئریبل بیہیویئر ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. تو 4 کمپوننٹس ہیں بیہیورل آبجیکٹیو ماڈل کے: آڈینس، بیہیویئر، کنڈیشن اینڈ ڈگری، ABCD. آڈینس کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی ہو ول اچیو دا آبجیکٹیو. بیہیویئر کیا ہے کہ کیا بچے کے ایکشن کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، بچے کے ایکشن کے اندر کون سی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، اور کنڈیشن کیا ہے کہ بیہیویئر کس طرح سے پرفارم کیا جائے گا. کنڈیشن اسٹیٹ آف بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، تو بیہیویئر کس طرح سے یا ایکشنز کس طرح سے لیے جائیں گے، کس طرح کے ایکشن وہ پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ہے ڈگری. تو اس میں کرائٹیریا کی بات کی جاتی ہے کہ اس کا بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ABCD ماڈل بیہیویئرل آبجیکٹیو کا بڑا فیمس ہے: آڈینس، بیہیویئر، کنڈیشن اینڈ ڈگری. اس کے بعد ہے ٹابا ماڈل. ہلڈا ٹابا کی کتاب ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس.
تو 1962 میں، تو اس میں اس نے جو ہے نا وہ ذکر کیا اس کا ماڈل انڈکٹیو ماڈل ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ کریکولم شوڈ بی ڈیولپ بائی دا ٹیچر. ٹابا کی بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے. ٹابا کا جو ماڈل ہے نا وہ باٹم اپ اپروچ ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر ڈیولپ کرتا ہے اس کے اندر کریکولم کو. تو اس میں بچوں کے نیڈ انٹرسٹ پہ فوکس کیا جاتا ہے. ٹابا جو ہن ڈیوی کی اسٹوڈنٹ تھیں، اس کی کتاب کریکولم ڈیولپمنٹ ہسٹری اینڈ پریکٹس، تو اس کے اندر اس نے جو ہے نا اس اپروچ کا ذکر کیا. اچھا، ٹیلر کا ماڈل ڈیڈکٹیو ہے، ٹابا کا انڈکٹیو ہے. ٹیلر کا ماڈل ایڈمنسٹریٹر اپروچ ہے، یہ ٹیچر اپروچ ہے. ٹیلر کا ماڈل ٹیچر سینٹرڈ ہے اور اس کا ماڈل لرنر سینٹرڈ ہے، ٹھیک ہے. ٹیلر کا ماڈل جو ہے وہ ٹیلر ماڈل ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ ہے. یہ گراس روٹ اپروچ ہے جو ٹابا کا ماڈل ہے. تو مین آئیڈیا آف دس اپروچ از دیٹ دا نیڈ آف دا اسٹوڈنٹ آر ایٹ دا فور فرنٹ آف دا. بچے کی نیڈ اس میں جو ہے نا وہ سب سے پرائمری امپورٹنس رکھتی ہیں جناب. اچھا جی، ٹابا کی جو کتاب ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس، اس کے اندر اس نے جو ہے نا اس کریکولم کا ذکر کیا تھا. تو اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو پرائمریلی بیسیکلی فنڈامنٹل سمجھ لیں کہ ریکوائرمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور ٹیچر اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو دیکھ کے کریکولا ڈیزائن کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ اس کے وہ کمپوننٹس ہیں. ڈائگنوسس آف دا نیڈ، یہ پہلا ٹیچر کیا کرتا ہے؟ بچوں کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. دوسرا ہے فارمولیٹنگ آبجیکٹیوز یا ڈیولپمنٹ آف آبجیکٹیوز. تو اس میں اسمارٹ آبجیکٹیو، اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریئلسٹک، ٹائم باؤنڈ آبجیکٹیوز جو ہے ٹیچر اسپیسیفائی کرتا ہے بچوں کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے. تھرڈ نمبر پہ سلیکشن آف دا کانٹینٹ. اب اس کے لیے وہ سبجیکٹ میٹر سلیکٹ کرتا ہے بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ اور آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہوئے. چوتھے نمبر پہ ہے جو کانٹینٹ اس نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں، آرگنائز کرتا ہے، جیسے ہم نے لیکچر نمبر 1 میں بھی دیکھا تھا. پانچویں نمبر پہ سلیکشن آف دا لرننگ ایکسپیرینسز. اب اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ میتھڈ دیکھتا ہے کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ کس کانٹینٹ کے لیے بہتر رہے گا. چھٹے نمبر پہ ہے کہ اس کانٹینٹ کو آرگنائز کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں لرننگ ایکٹیویٹیز کو، جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، اور کانٹینٹ کو، دونوں کو، جو اوپر کانٹینٹ ہے اور جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، دونوں کو آرگنائز اب مرج کرے گا کہ اس میتھڈ کے لیے یہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ فیزیبل ہے یا بہتر ہے، بیسٹ ہے. اور ساتویں نمبر پہ ایویلویشن. تو اس کے ٹوٹل کتنے کمپوننٹس ہیں؟ 7 جو ہے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہے جی ویلر ماڈل. یہ ویلر ہے کریکولم پروسیس، ایک بک ہے ڈی کے ویلر کی، ویلر ڈیریل کینتھ. تو اس کی کتاب ہے ڈی کے ویلر ماڈل کریکولم پروسیس، سائیکلیکل ماڈل اس کے اندر جو ہے نا وہ اس نے ڈسکس کیا. تو ویلر کا یہ جو ماڈل ہے نا، یہ اس کے اندر ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے. سائیکلیکل کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ سرکولر ہوتی ہے اور ریپیٹیشن اس کے اندر ہوتی ہے. ویلر ان دس بک curriculum process presented a cyclical model where elements of the curriculum viewed as interrelated and interdependent. یہ ایک ریشنل ماڈل ہے جس کے لاجیکل سٹیپس ہیں، ہر ایک سٹیپ پچھلے والے کے ساتھ لنکڈ ہے اگلے والے کے ساتھ. جیسے ٹیلر کا ماڈل تھا وہ لینئر تھا، ٹھیک ہے. ٹابا کا ماڈل لینئر تھا. یہ ماڈل جو ہے یہ کیا ہے؟ سائیکلیکل ہے. سائیکلیکل سے مراد اگر کہیں پہ کوئی چیز صحیح نہیں رزلٹ دے رہی تو اس کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، ایسی چیز کو سائیکلیکل کہتے ہیں. دس ماڈل از اٹریٹو، یعنی ایسی چیز جو اپنے سٹیپس کو ریپیٹ کرے. جیسے میں بتا رہا تھا، تو جہاں پہ ہے تو اس کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو ریپیٹیشن ریویژن اس کے اندر ہوتی رہتی ہے. تو یہ ہر طرح کی جو، جیسے دیکھیں یہ ایسا کریکولم ہے کہ جیسے کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی نئی ڈیمانڈ آتی ہے، کوئی چینج آتا ہے، تو یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اڈاپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کریکولم اسٹیپ اس کے کیا ہیں؟ سلیکشن آف ایم، گولز اینڈ ایکسپیرینسز، یا سلیکشن آف ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز، AGO، ایمز، گولز، آبجیکٹیو. اچھا، ایم نیشنل لیول کے ہوتے ہیں، گول سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، آبجیکٹیو ایک ٹاپک کے ہوتے ہیں، کلاس روم کے ہوتے ہیں. سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز، ان گولز کے لیے ٹیچنگ ایکسپیرینسز سلیکٹ کرنا، ٹیچنگ ایکسپیرینسز کے لیے پھر کنٹینٹ سلیکٹ کرنا، دونوں کو آرگنائز کرنا. چوتھے نمبر پہ کنٹینٹ اور ایکسپیرینسز کو آرگنائز کرنا، اور پانچویں نمبر پہ ایویلویشن. تو یہ سائیکلیکل ماڈل کے 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ان کو رٹا لگا لیں سب کو جو ہیں ان کے. JF کر کا ماڈل ہے نان لینئر ڈائنامک ماڈل ہے، ٹھیک ہے. نہ یہ سائیکلیکل ہے نہ لینئر ہے. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ اب کہہ لیں کہ
ہم کہتے ہیں نا فلو ٹائپ ہے یہ ماڈل اس کا. تو اٹ الاؤنگ فار کنٹینیوس فیڈ بیک امپرومنٹ اینڈ ایڈجسٹمنٹ ان دا کریکولم. تو اس کے کمپوننٹ ہیں 4: آبجیکٹیو، نالج، ٹیچنگ میتھڈولوجی یا اسکول ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مرج بھی ہوتے ہیں اور چینج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نان لینئر ڈائنامک ہے. ڈائنامک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سچویشنل انالیسز. اچھا 1970 کی اور 80 کے دہائی میں نا ایک نیا ایریا کریکولم کے اندر انٹروڈیوس ہوا، وہ تھا سچویشنل انالیسز. یعنی کریکولم بنانے کے لیے پہلے سچویشن کو انالائز کیا جائے کہ کس طرح کا کریکولم آپ کو ریکوائر ہے. پھر یعنی سوسائٹی کی ڈیمانڈز کیا ہیں، سوسائٹی میں کون سے اس وقت پرابلمس چل رہے ہیں، آپ کی ریاست کو کس طرح کے جو ہے نا نوجوان یا ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. یہ ساری چیزیں سچویشنل انالیسز کے اندر آتی ہیں. تو اس میں انالیسز کیا جاتا ہے ان ڈیپتھ سوسائٹی کا، انوائرمنٹ کا، جہاں کریکولم امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. آڈرے اینڈ ہاورڈ نکلز نے اپنی کتاب ڈیولپنگ اے کریکولم اے پریکٹیکل گائیڈ 1978 اس کے اندر ایک اسٹریٹ فارورڈ سائیکلیکل اپروچ دی اور اس میں سچویشنل انالیسز کو سب سے پہلے رکھا. اب یہ ایک نئی چیز کریکولم کے اندر پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائی گئی، سچویشنل انالیسز. آڈرے نکلز اینڈ ہاورڈ نکلز کا سچویشنل انالیسز کریکولم، نکلز اینڈ نکلز ماڈل آف کریکولم یا سچویشنل انالیسز کریکولم ماڈل. ٹھیک ہے. 1976 میں. اب اس میں پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ سچویشنل انالیسز. پہلے سچویشن کو انالائز کریں، پھر آبجیکٹیو کو سلیکٹ کریں، پھر ان کو سلیکشن کے بعد اس کو جو کنٹینٹ ہے اس کو سلیکٹ اور آرگنائز کریں، اور اس کے بعد جو ہے ٹیچنگ میتھڈ کو سلیکٹ اور آرگنائز کریں، اور 5ویں نمبر پہ ایویلویشن. تو ان میں کمپوننٹ سارے سیم ہے، تھوڑا سا ان کا کہہ لیں کہ سیکوینس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، باقی چیزیں سیم ہیں. ٹھیک ہے. تو لرننگ ایکسپیرینسز سے مراد ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ماڈل ایک سائیکلیکل کنٹینیوس ہے جیسے کہ ویلر کا ماڈل تھا، بٹ اس میں ایڈیشنل یہ کیا گیا، ویلر ماڈل میں جو چیز مسنگ تھی وہ سچویشنل انالیسز مسنگ تھی، اور اس میں سچویشنل انالیسز کو ایڈ کیا گیا. تو یہ فلیکسیبل ہے، لیس ریجڈ ہے، ریلیونٹ ہے، کنٹینیوس ہے. کریکولم ہمیشہ کنٹینیوس ہوتا ہے، کریکولم چینج بھی. ٹھیک ہے. تو اس کے کمپوننٹ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اسٹیج بیسڈ فلو چارٹ ماڈل 1989 لاٹن ماڈل ہے. اب یہ ایک اور طرح سے کریکولم کا ماڈل ہے. صاف ظاہر ہر ایک ماڈل کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. یہ 5 اسٹیج فلو چارٹ ماڈل ہے اس کا، لاٹن کا ماڈل. اب اس کے 5 کمپوننٹ ہیں: ایمز، گولز، آبجیکٹیو، ریالٹی، ویلیوز. یعنی فلاسفیکل جو کویسچن ہے، فلاسفیکل ایریاز، یہ سب سے پہلے نمبر پہ ایڈریس کیا جاتا ہے، فلاسفیکل کویسچن. نمبر 2 ہیں سوشیولوجیکل کویسچن، جو فاؤنڈیشن ہے سوشیولوجی، فلاسفی، آپ کو پتہ ہے. اچھا، امپروونگ سوسائٹی، سوشیولوجیکل کویسچنس. اچھا، تیسرے نمبر پہ سلیکشن آف دا ڈیٹا، یعنی کنٹینٹ سلیکٹ کرنا ہے ہم نے کلچر سے، سوسائٹی اور فلاسفی کو دیکھتے ہوئے. چوتھے نمبر پہ ہے سائیکالوجی. تو اس میں ہم نے ٹیچنگ میتھڈ، کلاس روم انوائرمنٹ، لرننگ ایکسپیرینسز، ٹیچر سینٹرڈ یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. 5ویں نمبر پہ ہے ایویلویشن. ٹھیک ہے. تو 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ ایویلویشن. تو یہ اس کے 5 جو ہے وہ کمپوننٹ ہیں. تو یہ لاٹن نے ایک کلچرل ماڈل آف کریکولم بھی دیا تھا جس کے جو ہے ٹوٹل جو ہے نا وہ 8 ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. چارٹ 2 میں یہ والے. کریکولم چینج. کریکولم چینج سے مراد یہ ہے کہ کریکولم کے اندر جو موڈیفیکیشن انٹروڈیوس کی جاتی ہے نا، کریکولم کو ریوائز کرنے کے لیے، کریکولم کے اندر بہتری لانے کے لیے، امپرومنٹ لانے کے لیے، اس کے اندر جو موڈیفیکیشن کی جاتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کریکولم چینج بولتے ہیں. ٹھیک ہے. موڈیفیکیشن انٹروڈیوسڈ ان دا کریکولم آر ناؤن ایز کریکولم چینج. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو ہم نیو سچویشن میں ایڈجسٹ کر سکیں. کریکولم چینج ایک کنٹینیوس اور ڈائنامک پروسیس ہے. ایمز آف ایجوکیشن ہم سوسائٹی سے لیتے ہیں. ایمز آف ایجوکیشن آر ڈیرائیو فرام سوسائٹی. وین سوسائٹی نیڈز گیٹ چینج دین دا کریکولم از ریوائزڈ. جب سوسائٹی کی نیڈز چینج ہوتی ہیں تو ہم کریکولم کو چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے سٹیپس کتنے ہیں؟ اویئرنیس، انٹرسٹ، ایویلویشن، ٹرائل اینڈ اڈاپٹیشن. 5 سٹیپس ہیں. اویئرنیس، کہاں پہ چینج کی ضرورت ہے. انٹرسٹ، کون سا نیا ایریا ہم نے انکلوڈ کرنا ہے. ایویلویشن، اس کو چیک کیا جائے کہ نیا ایریا کیا یہاں پہ فیزیبل ہے، فٹ ہے، نہیں ہے. ٹرائل، اس کے لیے پھر ٹرائل کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائنلی اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. ٹیچر کریٹس پرابلم ٹو میک چینجز ان دا کریکولم ڈیو ٹو پور ٹیچر ٹریننگ. سب سے زیادہ جو ریلیکٹنٹ ہے
ریزسٹنس آتی ہے وہ ٹیچرز کمیونٹی کی طرف سے آتی ہے کریکولم کو جب بھی ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں. کریکولم اڈاپٹیشن سے کیا مراد ہے؟ کریکولم آپ نے بنا لیا تو اس کریکولم کو یوز کرنا اسکولس کے اندر، اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو دا پریکٹس آف ایڈجسٹنگ دا ایگزسٹنگ کریکولا ٹیچنگ میتھڈز اسیسمنٹ ٹو میٹ دا ڈائیورس نیڈ آف آل دا لرنرز آف آل ایبلٹیز، اس کو کہتے ہیں کریکولم اڈاپٹیشن. اس کے بعد ہے کریکولم الائنمنٹ پروسیس. اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے آؤٹ کمز ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کانٹینٹ. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آؤٹ کمز اور ہمارا جو کانٹینٹ ہے. اب کریکولم کے اگر آپ آبجیکٹیوز کی کمپوننٹ کی بات کریں تو 4 بیسک کمپوننٹ ہیں، آبجیکٹیو، کانٹینٹ، میتھڈولوجی اینڈ ایویلویشن، یہ 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں. اب کریکولم الائنمنٹ سے مراد یہ ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو چاروں کمپوننٹ ہیں نا ان کے درمیان کیا کنسسٹنسی ہے، الائنمنٹ ہے، سوری الائنمنٹ تو اس کی ڈیفینیشن ہے نا، اس میں کوہرنس یا کنسسٹنسی ایگزسٹ کرتی. اگر تو ان چاروں کمپوننٹ کے درمیان کوہرنس اینڈ کنسسٹنسی ایگزسٹ کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کریکولم الائنمنٹ. ٹھیک ہے، اور کریکولم کوہرنس کیا ہے کہ اگر کسی کریکولم کے اندر یہ چاروں کمپوننٹ الائنڈ ہو چکے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ کریکولم کوہرنس ہے. یعنی اس کریکولم کے اندر چیزیں اگر جب ہم الائنمنٹ کرتے ہیں نا الائنمنٹ پروسیس، تو اس میں ہم ان کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، لنک کر رہے ہوتے ہیں. کوہرنس کب ہوگی؟ جب ہم اس کو الائن کر چکے ہوں گے، یہ کریکولم کوہرنس کہلائے گی. کریکولم ری ایویلویشن، ایک ہوتا ہے نا ایویلویشن، تو کریکولم کے افیکٹونیس دیکھنے کے لیے ایویلویشن کی جاتی ہے. اور ری ایویلویشن کب ہوگی؟ کریکولم کو ایویلویٹ کرنے کے بعد اس کو ریوائز کر لینا، یہ کریکولم ری ایویلویشن کہلائے گی. اس کے بعد جی کریکولم ڈیولپمنٹ ہے، پروسیس آف ڈیزائننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن. 3 چیزیں ہیں، ڈیزائن کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور ایویلویٹ کرنا کریکولم کو. یہ کیا کہلاتا ہے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ کے ڈیزائننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن، یہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں کس چیز کے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ کے. یعنی کریکولم کو بنانا، اس کو آگے اس پہ عمل درآمد امپلیمنٹ کروانا اور اس کی ایویلویشن، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کریکولم ڈیولپمنٹ. اب اس کے سٹیپس کتنے ہیں پاکستان کے اندر؟ سلیکشن آف آبجیکٹیو، سب سے پہلے آبجیکٹیو فریم کیے جاتے ہیں ایجوکیشنل پالیسی کی بیس پہ. پھر اسکیم آف اسٹڈی بنائی جاتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے اسکیم آف اسٹڈی؟ اسکیم آف اسٹڈی بیسیکلی ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن کہ کس گریڈ لیول پہ کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، ان سبجیکٹس کے جو ہے وہ ٹوٹل جو پیریڈ ہوں گے سال میں وہ کتنے رکھے جائیں گے، میڈیم آف انسٹرکشن اس سبجیکٹ کے لیے کیا ہوگا، اس سبجیکٹ کے ٹوٹل جو مارکس ہیں وہ کتنے ہوں گے، اگر تھیوری اور پریکٹیکل ہے الگ الگ تو ان کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، نمبر آف ڈیز ان اسکول کیا ہوں گے سمر اور ونٹر ویکیشن میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری جو اسکیم آف اسٹڈی ہے اس کا پارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اسکیم آف اسٹڈی ہم بنا لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ. اس کے لیے ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ٹیچر اور سائیکالوجسٹ، یہ 3 لوگوں کی کمیٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر ان کتابوں کو ریویو کیا جاتا ہے، نیشنل ریویو کمیٹی بنتی ہے. پھر پبلیکیشن اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے بکس کی، اور پھر اس کے بعد ٹیچر ٹریننگ دی جاتی ہے. تو آبجیکٹیو کی سلیکشن، اسکیم آف اسٹڈی بنانا، سلیبس ڈیزائن کرنا، ٹیکسٹ بکس لکھنا، ان کو ریویو کرنا، پبلیکیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے بکس کی، اور ٹیچر ٹریننگ. تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ سٹیپس ہوتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے. اس کے لیے 2 طرح کے انسٹیٹیوٹ انوالو ہوتے ہیں، ایک فیڈرل ہوتا ہے اور ایک پروونشل. جو فیڈرل ہے اس کا نام جو ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک یا کریکولم ونگ جسے ہم کہتے ہیں. اور پروونشل لیول پر ہر صوبے کا الگ الگ جو ہے یہ جو کریکولم ڈیولپنگ انسٹیٹیوٹ موجود ہیں. تو ہم چونکہ ہمارا کنسرن ہے اے جے کے سے، تو ہم فیڈرل کی ہی زیادہ اس کو فوکس کریں گے، کیونکہ اے جے کے لیے جو ہے وہ فیڈرل انسٹیٹیوٹ پھر کام کر رہا ہے. تو دوسرا کریکولم کمپوننٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ، دوسرا ہوتا ہے پالیسی. ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ، پھر پالیسی، اور پھر ریویو کمیٹی. یہ 3 میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے.
اب پاکستان کے اندر جو کریکولم ہے نا اس کو بنانے کے لیے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے نا یہ کیا کرتی ہے, نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کی بیس پہ جو ہے آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں نیشنل ایجوکیشنل پالیسی کے ان کی بیس پہ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ بھیجتی ہے فیڈرل جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک, جس کو سمپلی نیشنل کریکولم ونگ یا کریکولم ونگ کہتے ہیں, منسٹری آف ایجوکیشن. اب نیشنل فیڈرل گورنمنٹ اس کو بھیجتی ہے نیشنل کریکولم ونگ کو, ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ بھائی پاکستان نے یہ جو پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی آ گئی اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے نا یہ کریکولم کو ریوائز کریں, چینج کریں, نیو کریکولم لانچ کریں. اب نیشنل کریکولم ونگ کیا کرتا ہے, وہ ہر صوبے کو لیٹر لکھتا ہے. 2010 کے بعد 18ویں ترمیم آئی تھی 2010 میں, اس سے پہلے یہ کریکولم ونگ کو اختیار تھا فیڈرل والے کو. اب 2010 سے آنورڈ یہ صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کریکولم خود بنائیں. تو اس لیے پھر نیشنل کریکولم ونگ آگے ریکویسٹ لکھتا ہے کس کو, پروونشل کریکولم سینٹرز کو, جو کمیٹی بناتے ہیں ایکسپرٹ کی, ٹیچر کی, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی, ایک ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. اب اس ڈرافٹ میں کیا چیز شامل ہوتی ہے, فرض کریں میتھ ہے نا تیسری کلاس کے لیے, تو آبجیکٹیو بتا دے گا نیشنل کریکولم ونگ, تو اس کے اکارڈنگ یہ جو ہے نا ٹاپکس کی لسٹ تیار کر کے دے گا کون, پروونشل کریکولم سینٹر. ہمارے جتنے بھی پروونشل کریکولم سینٹر ہیں ہر ایک اپنا اپنا ڈرافٹ تیار کر کے واپس کس کو بھیجے گا, نیشنل کریکولم ونگ کو. اب نیشنل کریکولم ونگ کیا کرتا ہے, ایکسپرٹ, سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ٹیچر کو کہ اپنی ایک کمیٹی بنا کے ان کو چیک کرواتا ہے, اور اس کے بعد ایک پراپر کمیٹی ہوتی ہے نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی, یہ اس کی طرف بھیج دیتے ہیں. ان کے کمنٹ لینے کے بعد ایک پراپر کمیٹی ہوتی ہے جس میں جو نیشنل کریکولم ونگ بناتا ہے, جس میں 5 سے 6 ممبر ہوتے ہیں, 2 ٹیچر, 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور 1 کریکولم ایکسپرٹ. ان لوگوں کے پاس یہ بھیج دیتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ کمیٹی کیا کرتے ہیں, اس کو ریویو کرتی ہے. اگر تو وہ جو آبجیکٹیو ہیں اس کے اکارڈنگ یہ کنٹینٹ لسٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس کو آگے پھر آگے کا پروسیس سٹارٹ کر دیجیے. ان کیس اگر یہ جو یہاں سے جو ادھر سے جو سٹیپ 2 سے جو کام ہو کے گیا تھا ادھر اس کمیٹی کے پاس آیا تھا, اس میں کوئی غلطیاں ہیں, تو یہ واپس اسی کریکولم ونگ کو, نیشنل کریکولم ونگ کو لکھے گا یہ ادارہ کہ جو پروونسز نے جو ہمیں رپورٹ بھیجی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا ڈرافٹ بھیجا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ریوائز کریں. تو یہ پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو بھیج دیتا ہے کہ آپ ریوائز کر لیں, آپ ریوائز کر لیں اپنی ان چیزوں کو. پھر دوبارہ یہ کمیٹی, جب تک یہ کمیٹی فائنل کر کے نہیں دیتی تو کریکولم کی جو کنٹینٹ لسٹ ہے وہ اپروو نہیں ہوتی. اور جب یہ اپروو ہو جاتی ہے تو پھر نیشنل کریکولم ونگ پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کو, آج کل یہ پروونشل کریکولم سینٹر اور ٹیکسٹ بک بورڈ ایک ہی چیز بن چکے ہیں, تو یہ ان کو لیٹر لکھتے ہیں, ان کو وہ ڈرافٹ دیتے ہیں کہ آپ اس پہ ٹیکسٹ بکس لکھیں. تو ٹاپکس وہی ہوں گے. اب اس پہ ٹیکسٹ بکس اگین جو ہے وہ کون لکھتا ہے, پروونشل ٹیکسٹ بکس. تو پروونشل ٹیکسٹ بک سینٹر وہ بکس لکھواتے ہیں, ریویو بھی خود کرتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں, اور پھر آگے اسکولوں میں پہنچاتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ لکھتی ہے ریکویسٹ کس کو, نیشنل کریکولم ونگ کو, کہ کریکولم چینج کرنا ہے. یہ پروونسز کو لکھتے ہیں, پروونسز سے ڈرافٹ بن کے واپس انہی کے پاس آتا ہے. یہ 2 سٹیپس پہ اس کو ریوائز کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. ایکسپرٹس سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور ٹیچر کی ایک انفارمل کمیٹی اپنے کمنٹس دیتی ہے اس پہ. اس کے بعد یہ نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کو بھیجتے ہیں, جہاں پہ 2 ٹیچر, 2 سبجیکٹس پہ ایکسپرٹ اور منیمم 1 ٹیچر, اگر 6 ہیں تو 2 ٹیچر, 2 سبجیکٹ ایکسپرٹ اور منیمم 1 کریکولم ایکسپرٹ. اگر یہاں پہ 6 ممبر ہیں تو 2 کریکولم ایکسپرٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ریویو کرتے ہیں. اگر ریویو کے بعد یہ اوکے ہوتی ہے تو یہ نیشنل کریکولم کو ونگ کو واپس بھیجتے ہیں, اور یہ پھر پروونسز کو بھیج دیتا ہے کہ جی بکس لکھوائیں. اگر یہاں پہ مسئلہ ہے تو یہ سٹیپ 2 اور 3 4 5 6 تک یہ ریویژن ہوتی ہے. یہ وہ سٹیپس ہیں, اس کی یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہے ہائر ایجوکیشن کا کریکولم. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کے لیے رسپانسیبل ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے, کریکولم چینج کے لیے. تو اس کے بھی جو سٹیپس ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو فیڈرل سپرویژن آف کریکولر ٹیکسٹ بک اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ایکٹ, یہ HEC کو جو ہے نا وہ یہ رسپانسبلٹی دیتا ہے, یہ ایکٹ 1976 کا, کہ HEC رسپانسبل ہوگی گریڈ 12 سے بیچلرز اور اس سے آنورڈ ماسٹر ڈگری کے لیے کیا کرنے کے لیے, کریکولم کو بنانے کے لیے. تو 44ویں وائس چانسلر جو جتنے بھی VCs ہیں ان کی کانفرنس ہوتی ہے, اس کو VCs کمیٹی کہتے ہیں, وائس چانسلرز کمیٹی. تو 44th جو وائس چانسلر کمیٹی تھی
کانفرنس تھی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر 3 سال بعد HEC ریوائز کرے گا، اپنے کریکولا کو چیک کرے گا. تو اس کا سٹیپس اس کے پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 فیزز ہوتے ہیں، 6 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے فیز میں ریویو ایگزسٹنگ کریکولا اینڈ فارمولیشن آف نیو ڈرافٹ. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ کریکولم ریویژن کمیٹیز بنائی جاتی ہیں نیشنل لیول پہ، نیشنل کریکولم ریویژن کمیٹیز. تو اس میں ہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر خود یا اس کا کوئی نمائندہ، اسی طرح جو ڈائریکٹر کالجز ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے، ہر ڈویژن کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا کالجز کا، اس کو ڈائریکٹر کہتے ہیں. تو ہر ڈویژن کا ہیڈ ڈائریکٹر، اور ہر یونیورسٹی کا VC یا اس کا نمائندہ، یہ کیا ہوتا ہے، اس کا پارٹ بنتے ہیں اس کمیٹی کا، نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی. ان کی پھر میٹنگ ہوتی ہے، یعنی یہ پہلے کمیٹی بنتی ہے، پھر میٹنگ ہوتی ہے ان کی اسلام آباد اوپن یونیورسٹی یا کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں یہ ایگزسٹنگ کریکولم کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ سٹیپ یہ فارمولیٹ کرتے ہیں نیا ڈرافٹ. اب یہ ریویو کیا اور نیا ڈرافٹ فارمولیٹ کیا، یہ 3 سٹیپ ہو گئے. چوتھے سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے، جو کریکولم ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے نا، وہ یونیورسٹیز کو بھیجا جاتا ہے چیک کرانے کے لیے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں ہائی لائٹ کریں. پھر دوبارہ اس کی میٹنگ ہوتی ہے NCRC کی. یہ فیز 2 میں بھی میٹنگ ہوتی ہے، فیز 5 میں میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ڈرافٹ کو فائنل کیا جاتا ہے. اگلی جو وائس چانسلر میٹنگ ہوتی ہے اس میں اس کو اپروول دے کے پھر یونیورسٹیز کو بھیج دیا جاتا ہے. تو کریکولم کے پرابلمز کیا ہیں پاکستان کے اندر؟ کریکولم کے جو پرابلمز ہیں، اس میں ٹیچر ریلیکٹنٹ رہتا ہے، چینج ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان سروس ٹریننگ ٹیچرز کی کم ہے، جس کی وجہ سے وہ کریکولم چینج کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا. پولیٹیکل انٹرفیرنسز بہت زیادہ ہیں، اکانومک پرابلم ہے، ان ایڈیکویٹ ایویلویشن ہوتی ہے، لیک آف کمٹمنٹ ٹو نیشنل فلاسفی، سوسائٹی اس کو اپروو نہیں کرتی. سیکوینس کا ایشو ہے، کریکولم اربنائز زیادہ ہے ہمارا، ٹیچنگ مٹیریل پرووائڈ پراپر نہیں کیا جاتا. یہ کچھ کریکولم کے پرابلم تھے. سنگل نیشنل کریکولم جو ہے نا، یہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے ڈیزائن کیا تھا، لیکن اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اب صوبوں کے پاس ہے. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن کا کریکولم ہے گریڈ 12 سے آنورڈ، تو وہ HEC کے پاس ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.